کیا یہ چیز باور کروائی گئی کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اسکائی کی طرف سے، سوریہ کمار یادو کی طرف سے، ڈو دے کم انٹو دی وائلیشن آف کوڈ آف کنڈکٹ؟ اب اس کو آپ کس زمرے میں لیں گی؟ ان مائی اوپینین کہ جب 42 لاز آف دا گیم ہے نا، اس کے ساتھ ایک لا اور بھی ہے، اس کو کہتے ہیں لا آف کامن سینس. کیا اس کو فالو کیا گیا؟ نہیں. 18 گھنٹوں کے بیچ میں پاکستان کی جو ٹیم مینجمنٹ تھی، انہوں نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کو نا ان رائٹنگ میچ ریفری کو دینا تھا. اب آئی ڈونٹ نو کہ مطلب جب آپ چودھری ارشد صاحب سے بات کریں گی تو یو کوڈ آسک ہم کہ کیا یہ چیز فالو کی گئی. اگر یہ نہیں کی گئی تو پھر وہ 18 گھنٹے کے بعد نا وہ ٹائم بار ہو جاتا ہے اینڈ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیٹ دی اوپینین فرام دا میچ ریفری. تو اب جو پوائنٹ آف ویو میرا ہے وہ یہی ہے کہ میں بھی کہ ہو سکتا ہے اس زمرے میں یہ بات بالکل نکل گئی ہو، کیونکہ جو شیک ہینڈ کا جو کانسیپٹ تھا نا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور جو اسکائی کی جو بات تھی نا اس کو بالکل نگیٹ کر دیا. سر بٹ جیسے آپ نے کہا کہ نگیٹ کر دیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا فارمر چیئرمین آف پی سی بی رمیز راجہ جب آئے ہیں پریسر میں تو ہی میڈ اے پوائنٹ کہ فار می دس واز دی پوائنٹ کہ جو اسکائی نے ایک پولیٹیکل اینگل ڈسکس کیا ہے دیٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن، تو ہی ریز اے پوائنٹ. نہیں دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، جو اس نے جو بات کی ہے وہ زمرے میں آتی ہے کہ نہیں. اگر وہ آتی ہے تو پھر اس کو تو اسٹریٹ اوے دیر واز نو ریزن بیہائنڈ اٹ کہ آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. سیدھا سادہ اس کا ایک اصول تھا کہ ان رائٹنگ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینیجر کی طرف سے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کا ایک ان رائٹنگ جاتا اور اس کا وہ انہوں نے پھر جواب دینا ہی دینا تھا. کیونکہ میچ ریفری جب ریسیو کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ جو کنسرنڈ آدمی ہوتا ہے نا اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ بات کی ہے تو ناؤ یو ہیو ٹو آنسر اس کہ تم نے یہ کس زمرے میں بات کی ہے. تو یہ چیز جو تھی نا یہ بالکل روشن تھی، عیاں تھی، اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے تھے. تو وہ تو اب 18 گھنٹے کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ جب سامنے آ گیا تو ان کے لیے تو تھا کہ یہ تو جی ٹائم بار ہو گیا، ہم اس کا جواب کیوں دیں. سر اس کے اوپر ہم مزید آپ سے ڈسکشن کریں گے، بٹ ود us being joined by virtually our sports correspondent Mr. اشرف جناب all the way from Dubai. السلام علیکم اشرف. میں اشرف کو دیکھ نہیں سکتی، اگر آپ لوگ یہ آن کر دیں اسکرین تو ہم دیکھ بھی پائیں گے ان کو یہاں پہ. جی اشرف، are you here with us؟ جی سارا، دیکھیں اظہر خان صاحب نے جو کیونکہ وہ بطور میچ ریفری بھی فرائض انجام دیتے رہے ہیں اور ان کے نالج کے لیے یہ بات بتا دیں کہ پاکستان ٹیم نے اسٹیڈیم چھوڑنے سے پہلے یہ اپنی جو احتجاج تھا، لانچ تھی، وہ ریٹن اس کے خلاف سوریہ کمار یادو کے خلاف دیا، وہاں پر جمع کروایا. چودھری صاحب ایک منٹ، سر آپ ان کو سن سکتے ہیں؟ میں میری آواز آ رہی ہے؟ آپ ان کو سن سکتے ہیں؟ تھوڑی سی اگر آواز ٹھیک ہے، اگر میری ٹیم آواز اونچی کر دے تو چودھری صاحب کی آواز یہ سن پائیں گے. چودھری صاحب پلیز دوبارہ عرض کیجئے گا. جی بالکل سارا، سب سے پہلے تو پاکستان ٹیم نے یہ جس دن واقعہ پیش آیا تو پاکستان نے سیم ڈے وہ اسٹیڈیم چھوڑنے سے پہلے ہی تحریری طور پر پہلے تو اس جو کلوزنگ سرمنی جس میں اسکائی نے یہ تمام جملے کہے تو پاکستان ٹیم کے کپتان نے اس کا بائیکاٹ کیا. پھر اس کے بعد پاکستان ٹیم نے اسٹیڈیم سے نکلنے سے پہلے تحریری طور پر جو پاکستان ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ اور بڑے لمبے عرصے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ بطور مینیجر جاتے ہیں اور بڑے سیزنڈ بیوروکریٹ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ تمام معاملے کو اسی وقت ٹیک آف کر لیا تھا اور کر کے ادھر تحریری طور پر جمع کرائی تھی اپنی اپلیکیشن. یہ ٹائم بار والی بات تو ختم ہے کہ وہ اپنے پاکستان نے اپنے پورے موقع پر کیا تھا اور جو پاکستان نے اس پہ تمام صورتحال پہ موقف اختیار کیا تھا. یہ پاکستان کرکٹ کی ایک مرتبہ جیت ضرور ہوئی ہے. دیکھیں اس میں پاکستان اگر اپنے وہاں پہ سٹینڈ نہ کرتا تو پاکستان کے لیے جو فیوچر تھا پاکستان کرکٹ کا وہ پھر آئی سی سی کے جو بھی وہ فیصلے کرتے پھر ہمیں منوان تسلیم کرنے پڑنے تھے. اور وہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے، جس طرح میں آپ کو آج کی اندرونی کہانی بتاؤں کہ آج
सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। अगर वो चार्जशीट जारी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप बेशक इसको जिस तरह मर्जी आप, मैं वेरीफाई करता हूँ, अभी तक कुछ आईसीसी की जानिब से कोई चार्जशीट जारी नहीं की गई। अच्छा, मैं दोस्तों किस को पे मैं चार्जशीट दोस्तों को बताती चलूं, बिल्कुल ये जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, अशरफ साहब, ये मेरी नज़र से भी गुजरा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि आउट ऑफ एवरीथिंग एक चीज़ मंजर आम पे आ रही है, लेकिन चौधरी साहब देखिए ना, अब कॉमन सेंस भी इससे सड़ने का, ये ऐसे तो नहीं मंजर आम पे आ रहा ना। अगर हर जगह एक बात हो रही है, तस्दीक नहीं है, पर हर जगह एक बात हो रही है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगेंगे, उन्होंने वायलेशन की है, तो ये कहीं से तो बात आ रही है ना। देखें, वायलेशन की है, उसकी बात में तहकीकात, वो वायलेशन हुई क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट को आप लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की ना। आपको पाकिस्तान क्रिकेट को साइड लाइन लगाने की कोशिश की, दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, और पाकिस्तान अपने एहतजाज के तौर पर, ये जो 1 घंटा ताखीर से मैच शुरू हुआ, उस पाकिस्तान का एहतजाज माना गया तो मैच ताखीर से शुरू हुआ। अगर ये पाकिस्तान वहां पर तस्लीम ना करता आईसीसी, तो पाकिस्तान, वो तो मैच ही नहीं होना था। तो सबसे पहले तो ये है, अब आईसीसी अगर पाकिस्तान पर कोई चार्ज लगाता है तो पाकिस्तान के पास जवाब मौजूद है कि ये जो पाकिस्तान के साथ किया गया, खेल में सियासत को लेके आया, स्काई लेके आया,